یہاں آپ کا نقطہ آ گیا. تو جو بیرسٹر گوہر صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں نے ان سے 3-4 مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جس میں سب کو پیچھے تھوڑا ہٹ کے اسپیس دینی ہوگی, یہ ہے اس وقت تحریک انصاف کا آفیشیل سٹانس. جو یہ میں نے چلیں پھر ایک کام کریں کہ گوہر خان صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب اور ان کی ساری جماعت جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے 2 دن پہلے کا, اس کو پھر ریجیکٹ کر دیں اور کہہ دیں یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے, یا اس کے لیے معذرت مانگ لیں. چونکہ میرے سامنے وہ ٹویٹ ہے, میں ابھی بھی سوچ رہا تھا, میں نے ابھی اس ٹویٹ کو کھول کے ایک دفعہ پڑھا. اس کے اندر آپ نے اپنے افواج کے سربراہ کو آپ کے متعلق آپ وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے متعلق نہ کیے جائیں. آپ نے کہا کہ این ڈی یو کے اندر جو شخص جاتا ہے وہ اس نے وہ شرمناک بات ہے, نہیں انریزنیبل نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک مستقل ہے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری افواج کی پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی اسپائرل کر رہی ہے. یہ باقاعدہ الفاظ آپ نے ٹویٹ میں استعمال کیے. آپ نے اس کے بعد کہا کہ افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر آگ لگائی گئی. یہ ٹویٹ میں عمران خان کی ٹویٹ ہے. دیکھیے بات ہے پھر کال اسپیڈ اسپیڈ. کیا شوکت یوسف زئی صاحب یہ خود الفاظ انڈورس کرتے ہیں یا اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا گوہر خان یہ بات ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہ, پھر آپ کہتے ہیں نہیں, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ چلے اس کا جواب یوسف زئی صاحب دیتے تاکہ بیک اینڈ فورتھ کانورسیشن رہے. جی شوکت صاحب. یہ عمران خان کے الفاظ ہے کہ یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے, یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے. کیا پارٹی نے اس کو اون کیا ہے؟ کیا جیل کا سپرڈنٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے پاس کوئی سہولت ہی نہیں, اس کے ساتھ تو لوگ ملے ہی نہیں ہے, ملاقات کی اجازت ہی نہیں مل رہی ہے 1 مہینے سے, تو ٹویٹ کہاں سے آ گیا؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں, پہلے وہ یہ کنفرم کر لے کہ ٹویٹ دیا کس نے ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا. تو شوکت صاحب نہیں پھر یہ دیکھیں نا, یہ زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہا ہے, پھر تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ انڈورس ہو رہا ہے. سو یہ شاید حکومت تو چھوڑے, ان کی تو ذمہ داری کیا ہے, آپ لوگوں کی اپنے لیے بھی ضروری ہے کہ تحقیق کریں کہ پھر ٹویٹ کہاں سے ہو رہی ہے. میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں ہمارے سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے یہ کون چلا رہا ہے کیا ہے. دیکھیں بہت سارے, اب میں نے انڈیویجول کی بات کی نا, اب بہت سارے بے تحاشا وہ آپ کے اکاؤنٹس بنے ہیں. اب بے تحاشا اکاؤنٹس میں ہمارے کون لوگ ہیں, ہمارے دشمن کون ہیں, ہمارے مخالفین کون ہیں, وہ سارے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اس چیزوں کے پیچھے ہم پڑیں گے نا تو ہمیں بھی گالیاں دی گئی, اور لوگوں کو بھی دی جا رہی ہے. لیکن یہ جو ایک بات جو دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہمیشہ اس دن بھی سہیل افریدی صاحب نے جو اپنی صحافیوں سے ملاقات کی, اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے. اب ادارے کون ہیں؟ مطلب یہ کہ دیکھیں ایک چیز کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں لیکن شوکت صاحب پرابلم یہی ہے جو میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی جماعت کے اندر ہی مختلف رائے ایک ایشو کے اوپر ہیں, اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل رائے کس کی ہم سمجھیں. خان صاحب کی گفتگو دیکھیں مین چیز جو ہے نا, مین چیز یہ ہے کہ جب سپیس نہیں دی جا رہی ہے نا تو وہ بعض لوگ کو ظاہر ہے ان چیزوں کو. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا, تو دیکھیں اتنا تو غم و غصہ لوگوں کے اندر ہے, لیکن پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے بیرسٹر گوہر. اچھا, اگر اس کے لہجے میں کوئی تلخی ہے یا اگر وہ کچھ بات کرتے ہیں, بیسیکلی عمران خان کا نمائندہ تو وہ ہے نا. لیکن خان صاحب کی جو ٹویٹ ہو رہا ہے, میں بار بار اس پہ آ رہی ہوں کہ اس میں تلخی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب چونکہ ملاقات پتہ نہیں کون ٹویٹ کرے, تو یہ اہم نقطہ ہے. کل کو آپ نے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ٹویٹ ہمیں تو پتہ چلے نا کہ وہ ٹویٹ کس نے کی ہے. اچھا, ہمیں بھی تو نہیں پتا ہے کہ وہ ٹویٹ کس نے کی ہے, کیونکہ کل کو اگر آپ اس سے دوری اختیار کریں گے تو مسئلہ ویری ریلیونٹ. دیکھیں وہ ریلیونٹ تو وہ ہے نا, جنرل سیکرٹری ہیں, اور لیکن ایک بات یہ انہوں نے خود کہا ہے, اس دن میں سن رہا تھا ان کو, ہمیں بھی کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے. دیکھیں یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ ملاقاتوں پہ پابندی لگائیں گے تو یہ چیزیں چھپے گوئیاں اور بھی بڑھتی جائیں گی, یہ جو کنفیوژن ہے اور بھی بڑھتی جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں آپ بہنوں کو نہیں روک سکتے, آپ سیاست کرنے پہ تو پابندی ہو سکتی ہے, لیکن سیاسی بات کرنے پہ پابندی کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عمران خان کو جی سیاست نہیں کر, وہ تو نہیں کر رہا ہے, وہ تو جیل کے اندر ہے. لیکن آپ کہیں کہ سیاسی بات نہ کریں تو وہ کیا اندر جا کے کیا ہوگا, ٹھیک ہے کیانی صاحب, یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے نا, دیکھیں نا سر مجھے حکومت سے بڑی کرپشن ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بات نہ کی جائے. حکومت سے مجھے رد عمل لے لینے نا. ٹھیک ہے جی, 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا واضح طور پہ اس ٹویٹ سے ایک
ڈسٹنس کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ جب سیاسی طور پہ سپیس نہیں دیں گے, ملاقات کرنے نہیں دیں گے, ایک لیڈر ہے پارٹی کا, وہ سیاسی بات کرے گا, وہ کوئی آٹے دال کے بھاؤ تو نہیں پوچھے گا نا باہر جا کے, تو سیاسی بات ہوگی بھی وہاں پہ, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. خوفزد گئی آپ لوگوں کو, پتہ نہیں کیا سیاسی بات ہو جائے گی ایسی. میں یہ کہہ رہا ہوں جی, دیکھیے آپ بات کرتے ہیں نا, مجھے یاد ہے بالا کوٹ کا حملہ کے بعد شہباز شریف صاحب ایز بطور لیڈر آف دا اپوزیشن, جب ہماری ساری قیادت جیل میں تھی اور عمران خان صاحب خود وہ مظالم اوورسی کر رہے تھے, اس وقت بھی ہمارے شہباز شریف صاحب نے ایز لیڈر آف دا اپوزیشن پروڈکشن آرڈرز پہ آتے تھے, انہوں نے آ کے اس میں اٹینڈ کیا. کس شخص نے وہ اٹینڈ نہیں کیا تھا اجلاس, آپ کو یاد ہے؟ عمران خان نے بطور وزیر اعظم, ہی ڈڈ ناٹ اٹینڈ دیٹ. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ کہہ دیں کہ جی بڑے ظلم ہو رہے ہیں, آپ کا خیال ہے پھر بھی یہ زبان وارنٹڈ ہے؟ یہ آپ بلکہ اگر آپ جیل میں ہی بیٹھے ہیں تو آپ پھر محب وطن پاکستانی نہیں رہتے؟ آپ کیا دہشت گردی کی ذمہ داری اپنی افواج پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں؟ ڈز دس جسٹیفائڈ؟ اگر میں آپ کی ظلم کی داستان مان بھی لوں, یہ بات ہرگز ناقابل قبول ہے. دیکھیے, اور یہ چیز ٹھیک ہے شوکت صاحب اس کو اپنے آپ صحیح ڈسٹنس کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, مگر پھر یا تو پھر یہ لوگ دیکھیے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ڈسٹنس کیا ہمیں نہیں پتا کون کر رہا ہے, یا تو پھر گوہر خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ٹی وی پر آئیں, یہ ٹویٹ اس طرح پکڑیں اور کہیں ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں. یہ عمران خان کے الفاظ نہیں ہیں, یا یہ عمران خان کے الفاظ ہیں اور ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. یہ اس طرح یہ آدھا تیتر آدھا بٹیرے کرنے دیں دونوں کو. نہیں دیکھیے, آپ بہن مل کے آئیں گے, بہن مل کے آئیں گے نا, بہن مل کے آئیں گے, آپ لوگ بھی کنفیوژن پہ تھرائیو. نہیں دیکھیے, بہنیں مل کے آئی ہیں تو انڈیا کی ٹی وی پہ جا کے انٹرویو دے دیا اور کہا ہم نے جیل کھولنا پڑا تو جیل کھل جائے گا, یہ ہو جائے گا. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو مل کے آئے انہوں نے کیا کیا؟ ان کے مل کے آنے کے بعد کیا انہوں نے شوکت یوسف زئی صاحب یا گوہر خان کی زبان استعمال کی؟ نہیں دیکھیے, بات یہ پھر ان کی پارٹی کی اگر یہ لائن نہیں ہے تو اپنے آپ کو کلیئر کریں نا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نمائندے ہیں گوہر خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, تو آ کے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے. دہشت گردی کے اندر آپ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جس نے بھی یہ ٹویٹ کیا یہ زیادتی کی ہے, یہ بالکل منافی ہے نیشنل سیکیورٹی کنسیڈریشنز کے. اپنے آپ کو پھر واضح آ کے کلیئر کریں. صحیح. سو ابھی اس وقت کسی بھی مجھے نیشنل مکالمے کی درجہ نیچے آنے کی جگہ صورت نہیں دیکھیے, اٹ ڈیپینڈز اگین, یہ بالکل پی ٹی آئی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اسی لائن پر چلتے رہیں گے جس طرح آپ ابھی اسمبلی میں یا سینٹ میں چل رہے ہیں, یا خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے, یا جس طرح کے پیغامات اڈیالہ سے آ رہے ہیں, یا ان کی بہنیں ملاقات کرنے کے بعد کر رہی ہیں, تو پھر تو a line has to be drawn somewhere. ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کریں گے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا جو کردار ہے اپوزیشن کا سینٹ میں, نیشنل اسمبلی کا, اس میں کرٹیسزم بھی ہے, اس میں تنقید بھی ہوگی, اس میں کچھ جگہوں پہ مکالمہ ہوگا, رہنمائی ہوگی, ہماری بھی پالیسیز میں شاید آپ بہتر کریں گے, مگر اس طرح نہیں جو آپ کی ابھی ڈسٹرکٹیو پالیٹکس چل رہی ہیں. دس کین ناٹ کنٹینیو ان دس. صحیح. بہت